جب شریعت اور طریقت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پیر سید گور علی شاہ صاحب کی ہستی نظر آتی ہے۔ میں جب اپنے بائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سید رسول شاہ فاقی صاحب کی ہستی نظر آتی ہے۔ میں قاضی شرف الدین صاحب کو بھی نہیں بھولا، میں پیر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کو بھی نہیں بھولا، میں شہید محمد شاہ صاحب کو بھی نہیں بھولا۔ مجھے یہ شخصیات، ان کا پیار، ان کی جو قوم کے لیے خدمات ہیں وہ میں نہیں بھول سکا۔ میں اس قوم کے شہداء کو بھی نہیں بھول سکوں گا۔ اس قوم میں اس ملک کی حفاظت کے لیے میجر طاہر حسین شہید، میجر محمد خان شہید، حوالدار فاقی جان شہید، سپاہی عمران شہید اور انسپکٹر اکبر شہید، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج دین پہ قربانی دینے کا وقت آیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ میں سیاسی و سماجی شخصیات کپتان عبد الرحمان جناب غلام حیدر شاہ صاحب کو، جناب شیر خان نمبردار صاحب کو اور بالخصوص ایئر وائس مارشل جناب وقار حیدر صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں ثقافت کے حوالے سے حاجی دوست محمد نمبردار، الطاف حمد، چودھری مسرت، چودھری شوکت، نطرہ خان، چودھری شبیر مٹوال، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مرید کا پورے علاقے میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس گاؤں کا نام روشن کیا ہے۔ کھیل کے حوالے سے کپتان اقبال کہوٹ جو ایشین چیمپئن رہے، میں اقارب کہوٹ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس گاؤں کی اور اس ضلع کی نمائندگی کی اور ایشیا کا ٹائٹل جیتا۔ میں کبڈی کے حوالے سے باز شٹل، دلیل اتیال، قمر حسین، زید رشیدہ اور چودھری غلام حسین، ان لوگوں کو بھی نہیں بھولا، کیونکہ میرا گاؤں خوبصورت لوگوں کا ایک گلدستہ ہے۔ میں اپنے ایجنڈے کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور آج بدبخت اور ظالم حکومتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، جنہوں نے پہلے میرے بچوں سے دودھ چھینا، کپڑے چھینے، اور جیسے کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، انہوں نے میری بہنوں، میری ماؤں کے سروں سے چادر بھی اتار دی ہے۔ ان بدبختوں نے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ ان بدبخت حکومتوں نے ہمارا مال چھینا، ہم چپ رہے، ہماری جانیں چھینی، ہم چپ رہے، لیکن اب ہم چپ کیسے رہ سکتے ہیں جو وطن پہ تو جان دے سکتے ہیں اور ناموس رسالت پہ نہیں دے سکتے؟ ہم ناموس رسالت پہ ہرگز کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کوئی مسلمان بھی ناموس رسالت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جس کا جذبہ ایمانی تھوڑا سا بھی ہے وہ ختم نبوت پہ کیسے کمپرومائز کر سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جس کاز کے لیے کھڑا ہوں، انشاءاللہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے، اس کاز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اسمبلی میں پہنچا تو آپ کے اس بھائی کی، اس بیٹے کی، اس بھائی کی، اس بھتیجے کی سب سے بلند آواز ہوگی جو ناموس رسالت کے لیے اٹھے گی،
नबूवत के लिए उठेगी। मैं 25 नवंबर इस्लामाबाद फैजाबाद के शोधा को भी नहीं भूला। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि काश मेरा भी नाम उनका होता, उन शोधा में काश मैं भी शामिल होता। उन लोगों ने नामूस रिसालत की खातिर कुर्बानी देकर हम सबको मखलूस किया है, और 9 जनवरी को आपने उनके कर्ज का कुछ हिस्सा जरूर अदा करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात, अभी मैं इस बात के साथ इंजीनियर मुजाहिद अहले सुन्नत हफीजुल्लाह अलवी साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे जिला रावलपिंडी के अमीर पीर अब्दुल लतीफ साहब तैयब और PP 5 में आप इंशाअल्लाह 18 में इलेक्शन के लिए उम्मीदवार है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से आप अल्लामा ताबानी साहब कश्मीर से, जनाब कारी शहजाद साहब और दीगर उलमा हसनैन शाह साहब की बात सुनते हैं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है और हजरत अमीरुल मुजाहिदीन के दरमियान हम ज्यादा अहल नहीं होना चाहते। आखिर में मैं चकवाल के तमाम उलमा का, खुसूसन अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद लुकमान शाह साहब, हजरत सैयद रियाजुल हसन शाह साहब और तमाम उलमा का, अल्लामा हैदरी साहब, हजरत सैयद हसनैन शाह साहब, तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमारे दिलों की धड़कन जनाब इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी साहब अपने ख्यालात के साथ अमीरुल मुजाहिदीन को दावत देंगे। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, आया 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 आया, देखो देखो कौन आया, आया आया, बस अब आया 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 आया, दीन आया। अल्लामा मनसब साहब भी हर तरह से तामन फरमाते रहे और हमने उनको उलमा बोर्ड का या जिम्मेदार भी मुंतखब किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ा पानी च वड़िया नहीं उस हाथ की दसनी। मैं मुखातिब हूँ अमीर महफिल, हुस्न महफिल, इमामुल मुजाहिदीन, अमीरुल मुजाहिदीन, हम सब की दिलों की धड़कन हजरत अल्लामा शेखुल हदीस हाफिज खादिम हुसैन रिजवी ज़ीदा शरफहू और आपके साथ मशाइख इज़ाम, उलमाए कराम, और मैं धरने के उन हुसैन नौजवानों को सलाम करने आया हूँ कि जो चकवाल की जमीन से फैजाबाद में हमारे साथ हाजिर थे। उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर नामूसे खत्म नबूवत, नामूसे रिसालत पर अपना खून पेश कर दिया और उम्मत को ये सबक दे दिया कि जरूरत पड़ेगी तो हम लब्बैक कैसे कहते हैं। मैं आपके सामने तफसील से वो डायरी पेश करता कि जब से हमने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रजिस्टर कराया, उसके बाद वो वक्त आया कि N120 का रिवाज गार्डन में इस मर्द मुजाहिद ने गर्मी की रातों में वहां मैदान में सोकर दिखाया, वहां हाजिर होकर दिखाया कि इलेक्शन ऐसे लड़े जाते हैं। वहां हमने उन 85 पंडितों को, उनकी चौधराहट को चैलेंज करके तीसरी पोजीशन दिखाकर वर्ता हैरत में दाखिल कर दिया। उसके बाद NA4 में जहां हमारे सुन्नी उलमाओं को 14 हमारे चोटी के मुफ्तियों को दिन दहाड़े रोशनी में अवाम के सामने ज़बह किया गया था कि तुम या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो, उस हल्के में हमने इलेक्शन लड़के दिखाया। उसी से रिलेटेड आज PP20 में हम नासिर अब्बास की हिमायत के लिए हमारे सिरों के ताज हजरत अमीरुल मुजाहिदीन यहाँ तशरीफ फरमा है।
میں اس سے قبل میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں حضرت امیر المجاہدین کی قیادت میں اپنی وہ ڈائری پیش کرتا کہ یہ سنیت یہ ہمیشہ سر ننگے رہی. بہت سارے لوگ دعوے تو کرتے رہے لیکن جو آنرشپ اس شخص نے لی ہے اس سے قبل نہیں لی گئی تھی. میں جب اٹک میں جب پہلی مجلس میں آیا لوگوں کا شکوہ تھا کہ ہمیں پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے, ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد آپ کا یہ شکوہ نہیں ہوگا. چکوال والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بلکسر میں واقع ہوا بھکاری کلاں کا آپ کے ڈی پی او ہارون جویا آپ کی ڈی سی عمر کے سامنے 2.25 گھنٹے بیٹھ کر میں نے اپنا موقف پیش کیا جس کو قبول کیا گیا. آپ کے تترال میں ہونے والے واقعے پر کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے, میں وہاں حاضر تھا. اس کے علاوہ چکوال میں ہونے والے تمام واقعات کو بطور پنڈی ڈویژن کی ذمہ داری کے میں یہاں موقع پر حاضر رہا. میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں, میرے اس قائد نے جس دن 1 نومبر کی میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, دنیا دیکھے گی, میں نے دعا کی تھی ربا یہ موقع دینا کہ ان الفاظ کی لاج رکھ لوں, اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ہم مارچ کریں گے, دنیا دیکھے گی. ہم نے اس میں حاضری دے کر دنیا کو دکھا دیا کہ مارچ بھی ایسے ہوتے ہیں, مطالبے بھی ایسے ہوتے ہیں, اور کامیابیاں بھی یہ ہوتی ہیں. الحمدللہ اسی پر بات نہیں, ہمارے 400 وہ نوجوان جو پولیس گردی دہشت گردی بنا کر ہمارے اوپر تھوپی تھی, پہلے سنیت کو کوئی پوچھتا تھا یا نہیں تھا. یہ شخص آپ کے سامنے اعلان کرتا ہے 12 دنوں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر آج آپ کے تمام سنی نوجوان آزاد ہو چکے ہیں. ایک لڑکا حماد بن یمین کل رہا ہو جائے گا. میں امیر المجاہدین کے سامنے آپ سے تشریف فرما رہے تھے تو آپ نے اشارہ فرمایا تھا, میں اشاروں پہ کام کرتا ہوں. میں نے کہا حضور تابعداری ہو گئی, اور یہ ثابت کیا 12 دنوں کے اندر آپ کے سنی نوجوان جن کی فائلیں میرے پاس ہیں, جن کے نام مجھے حفظ ہو چکے ہیں, آج وہ جیل سے باہر ہیں. ہم نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ گودل کو بتایا اور اس کے علاوہ حکومتی ارکان کو بتایا یہ بات کہ ختم نبوت پر کیسے پہرا دیا جاتا ہے, یہ تو آپ کو میرے قائد ہی بتائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہونا, کرین کا نشان لینا اور آج کرین آپ کے سامنے پیش کرنا, الحمدللہ امیر المجاہدین آپ کے سامنے ہے. آج محنت کا اتنا ہی سوال ہے کہ کیا کل تم مہر کسی اور نشان پہ لگاؤ گے یا کرین پہ لگاؤ گے. میرے امیر نے فرما دیا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. میرے قائد نے فرما دیا نہ تیر آیا, نہ پل آیا, نہ شیر آیا, نہ کدھر آیا, نہ لومر آیا, آیا محمد کا دین آیا, آیا محمد کا دین آیا, آیا. آپ سے آپ کی غیرتوں کو جھنجھوڑ کر اتنا سا سوال ہے, اگر کے پشاور کے وہ پٹھان جن کو یا رسول اللہ کہنا جرم تھا, اگر انہوں نے ہمیں 10,000 ووٹ دیے تو مرید والوں کیا تم ناصر کو ووٹ دو گے؟ آج ایک وقت آ گیا, مجھے کھڑے ہو کے بتاؤ کون ووٹ دے گا کرین کو. آج مجھے تمہاری بات چاہیے.
ہمارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس گیٹ کے اندر مجھے لے جایا گیا جہاں بہت بڑے بڑے معاملے طے ہوتے ہیں. انہوں نے میرے ایسے کہا علوی صاحب اس گیٹ سے بہت کم لوگ اندر آتے ہیں, آپ کو اندر آنا ہے, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. میں نے حکم سرکار تو کہنے لگے آپ نے لڑکے کو ٹرینڈ میں رکھ لیا تھا, فوجی آدمی ہے تو میرے کہتے ہیں ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان مجاہدوں کو جنہوں نے طاغوتی قوتوں کو اور ان بزدلوں کو جن کے اندر ایمان کی کمزوری تھی, جو اپنے پیسے اور تناؤ کو لے کر وہ ہمارے مقابلے میں آئے تھے, ان کو اس طرح فسوا کیا کہ ایک مثال رہے گی. 100 سال تک قادیانی نے اپنی کامیابی کے لیے جال بنا تھا, اب 200 سال تک سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ختم نبوت پر دوبارہ ڈاکہ ڈالے. آج بات ختم ہو چکی. امیر المجاہدین کی موجودگی میں آپ کو گواہ بنا کر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا حافظ عدیل شہید, میں دل سے کہہ رہا ہوں, حافظ عدیل شہید جب جنت بری میں پہنچا تو بدر کے شہیدوں نے اس کا استقبال کیا اور یہ کہا کون جڑیو اڈے کو تو تک تلوار آئیاں تسی خالی ہاتھ میں جن کے آئے ہو. میں مبارک دیتا ہوں اس جلسے میں آنے والوں کو, اور آپ کو مبارک کس چیز کی دیتا ہوں کہ آپ ایک اس ہستی کا دیدار کر رہے ہیں جس نے آپ کے ایمانوں کو, جس نے آپ کی قبروں میں شفاعت کو حق کر دیا ہے. میں نے الفاظ کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین سے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں وہ ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مصطفی سنائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات عاشقان مصطفیٰ قرب و جوار سے دور دراز سے حاضر ہونے والے غلامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے پہلے ناصر عباس صاحب نے بھی گفتگو کی, قبلہ پیر ہاشمی صاحب نے بھی گفتگو کی, اور قبلہ پیر طریقت پیر محمد یعقوب سیفی محمدی نے بھی گفتگو فرمائی. حفیظ اللہ علوی صاحب نے بھی اپنے جذبات کا اظہار فرمایا, باقی علماء نے بھی. میں ایک دو باتیں آپ حضرات سے, بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. تقریر سن کے جا کے او جی ایویں مولوی لگے ہوئے سن,
تو ایسے بندے کے ساتھ میری گفتگو بھی نہیں ہے، نہ میں ایسے بندے کے ساتھ کبھی خطاب میں نے کیا. یہ وہی منافقت ہے جو دور رسالت سے چل رہی ہے. کلمہ حضور تو پڑھتے سن تے پناہ گاہ رومیاں دی بنا دے سن مسجد درا، وہ بھی نبی مدینے بنا دے سن. کلمہ پیچھے نماز حضور دے پڑھتے سن تے بعد جا کے کہتے سن نہیں مزہ نہیں آیا انہیں پیچھے نماز پڑھو. اس واسطے میں منافقانہ تے کبھی گل کیتی کوئی نہیں، بالکل پکی بات ہے. بس جی اب بس میری بات سن، سپیکر بالکل سیٹ ہے، آواز آ رہی ہے؟ بس منافقت نہیں کرنی دین نال، یہ پکی گل ہے، یہ میری گل یاد رکھنا. جی نہیں مرنا تو پھر ٹھیک ہے، تسی کہو اسی مولویوں تو دور آ. جلسے چسکے واسطے نہیں ہوتے، جلسے ہوتے عمل واسطے، تقریر ہوندیاں عمل واسطے، نعت خانیاں ہوندیاں رسول اللہ نال محبت کرنے واسطے، وہ پیسے واسطے رنگ برنگے کپڑے پاؤن واسطے نہیں ہوندی. ہاں جی، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. ساری زندگی بھی اتنے روڈ ہوتے بارش ہوتی رہے، اتنے کڑک نہیں جم سکتے. ہاں بالکل ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، وگرنہ رنگین جذبات سے کیا ہوتا ہے. شاہ جی تجھے اتنے آ جاؤ، سید تھلے تلے بیٹھ، ادھر آ جاؤ اتنے اسٹیج. اس واسطے آئے پنڈ دا کہ اچھا جی مرید والے ہو، لمیاں تقریرات تے کوئی نہیں. ایک سوال تسی اپنے دل کو ضرور پوچھنا ہے. دسو یارا لکھاں ماواں لوگاں دیاں جمع ہون تے بندہ اپنی ماں نو کدی نہیں بھولیا. بالکل ہے، پکی گل ہے. لکھاں ماواں ہون نا تے بندہ لکھاں وچ پہچانے گا اے میری ماں ہے. یار راتی ستے ستے ختم نبوت نو کیویں بھول گئے؟ تسی جلیو پھر انہاں نو ووٹ دینا. ہن تے تواڈے پنڈاں چ وڑ ہی نہیں سکنے چاہیے. ہاں اور باہر بابا جی دے دربار تو غازی صاحب دے دربار چ میں جتوں گڈی مڑی اتھوں رک جانے چاہیے. نوئے مرید والے تو بڑے بکھرے کھڑے شیر ہیں. اتنی غیرت یار، کسی دی ماں نو کسی نے گل کیتی ہوئے تو نسلاں نہیں بھولدے نے میرے ماں نو گال کڈی سی. تواڈے اندر اتنی غیرت بھی کوئی نہیں جنہیں ختم نبوت ڈاکہ ماریا. تسی پھر رسول اللہ آیا آیا. پھر اسی صرف غلطی یاد کران گئے کہ بھائی تسی ڈاکہ کیوں ماریا، بجائے اس دے کہ ساڈے کو معافی منگدے، پوری امت کو معافی منگدے، انہاں فقیراں کو آ کے معافی منگدے. پھر ساڈے منڈے نو گولیاں بھی مار دیتیاں. یہ معافی کوئی نہیں. جے مرید ایک ووٹ بھی انہاں نو پی گیا نا پھر گل بننی کوئی نہیں. عورتوں بھی بچے بھی روڈ تے کھڑ کے ایک ہی گل کرنی، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا. بس اے گل اسی تے بڑے حضور سستے چھوٹے. جنگ یمامہ میں صحابہ تے 1200 شہید ہو گئے. اسی تے بڑے سستے چھوٹ گئے، مسکین آدمی سی تے رب نے ساڈے تے کرم کیتا بھئی چلو انہاں کو 7-8 ہی لے لو بڑے نے. اسی تے بڑے سستے چھوٹے. سبحان اللہ. اس واسطے اس گل تو بعد پہلے تے ممتاز قادری تے دھوکھا دیندے رہنا جی ممتاز بندہ ماریا. گل تو بھی کوئی نہیں سی لیکن دھوکہ نہ دیتا، امت دو حصے تقسیم ہو گئی. حالانکہ حضور کی عزت ہوتے امت غازی علم الدین تک دو حصے تقسیم نہیں ہوئی. انہاں اتنی بڑی سازش کی تھی. اوباما تے جناب کفر تے کہن تے انہاں ممتاز قادری آخر دہشت گرد تے قاتل قرار دے کے پھٹے لا دیا. دہشت گرد تے انگریز بھی علم الدین نو قرار نہ دے سکے.
اور ہون سکاٹ لینڈ غازی تنویر کے بھائی کتنے کھڑے غازی تنویر صاحب میں خود بڑے بڑے خط لکھتے ہیں 20 صفحے دیتے ہوں تو میرے انگریزاں پابندی لا دیتی میں مولوی خادم نہ تو فون تے گل نہ کر سکتا انہیں میں خود فون تے دسیا جب میرے انہوں گل ہوتی سی کہندے سن پورا ٹل لایا مرزائیاں نے تے کفر نے کہ غازی تنویر نو یورپ دے وچ دہشت گرد قرار دیتا جائے لیکن کہندے انہاں دی ایجنسیوں کو جواب کوئی نہیں سی انہاں کہا یار دہشت گرد کیویں قرار دے گئے او منڈا تے او وے جنے مار کے بیٹھ گیا کہنے لگا مینوں ہتکڑی لاؤ اج تک جنے بسکٹ بھی چوری کیتے او نسیا تے قتل کرن تو بعد او این کنج ہویا ساڈی سمجھ تے آئی گل ہوئی نہیں کفر بھی غازی تنویر کے سامنے لمبا پی گیا سکاٹ لینڈ کے گورنر آ کے غازی تنویر کو کہنے لگا میں ہاں عیسائی لیکن میں تیرا چہرہ ویکھ کے تیرے نال وعدہ کرنا جدوں میں مذہب بدلنا ہویا میں کلمہ حضور دا پڑھا گا توجہ جی بچوں ٹائم نہیں بھائی میں جانا ہے بڑا میں اگے بھی میں نہ 12 بجے تو بعد میں لاہور پہنچنا سی تے ہن میں پھسیا ہاں جی اے میں نے کہا میں بڑا جلدی پہنچنا سی تے میں ٹائم ایک دیتے توجہ لیکن ہن میں بیٹھیا تسی پریشان نہیں ہونا ہاں میں انہاں کول معذرت کر لواں گا کہ میں تھوڑا جا لیٹ آ گیا توجہ پورا یورپ اکٹھا ہو کے انہاں دی ایجنسیاں اکٹھیاں ہو کے غازی تنویر نو حضور دہشت گرد کافرہ میں قرار نہ دیتا دسو ہے پاکستان ایک ممتاز قادری دہشت گرد بن گئے جانا فتوے نہیں لانے یہی تو گل ہے اسی نہ کسی دے لعنت بھیجنی تے نہ کسی دے فتوے لانے بس تسی کھڑے ہو کے صرف ہر گلی چ نعرہ لانا ہے آیا آیا دین آیا یا رسول اللہ لبیک لبیک آیا آیا دین آیا سارے بولو بھائی مرید آنے دین کا لفظ نہیں آتا سارے بولو آیا آیا دین آیا 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 بس 70 سال ہو گئے گنڈا گردیاں انہاں میں کدی واللہ سوچا بھی نہیں سی ختم نبوت دے نعرہ لان ہوتے لوگ ایتھے گولی مار دیں کلمہ پڑھ کے مار دیں قیامت والے دن قرآن مجید موجود ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ زندہ درگور کتنی ہوئی بچیاں کو پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا تھا کہ وہ تو قیامت نو بچیاں کہن گئی نا یا رسول اللہ تسی یہ نہیں تشریف لے آئے سی کہ میرے پیو نو کی پتہ سی یہ تو تسی آ کے دسیا نا دھیاں دی قیمت کی ہوتی میرے آقا نے فرمایا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا فرمایا جنہیں 2 دھیاں پالیا تو انہوں نے بوجھ نہ سمجھا قیامت والے دن انج میرے نال جنت جو بندہ داخل ہے یہ تو رسول اللہ دسیا نا دھیاں دی قیمت کی ہوتی قیامت والے دن بچیاں کہن گے یا رسول اللہ تسی جے نہیں سی تشریف لے آئے تے میرے پیو نو کی پتہ سی انہیں میں نے دفن نہیں کرنا سی لیکن حافظ عدیل نو جدوں حضور بلان کے حافظہ پتہ نو گولی کیوں لگی حافظ عدیل کی کہے گا حضور جرم تے کوئی نہیں سی میں ختم نبوت دا نعرہ لا رہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد زندہ باد جلو نہ تسا پتر دیتے میں اپنے 2 پتر سنو لے گئے سی مرے نہیں ہویا تو بڑا کچھ وڈے نال لیکن وہ مریا نہیں ہاں مر جانا تو بڑا مزہ آنا سی میں تو لے ہی اس واسطے کیا سی ضرورت کی ہے اسا پتراں نو چٹنا ہے کہ حضور دی عزت تے حملہ ہوئے ایسی پتر بچا بچا مارتے ہوئے بھی جانا ہے کسی دن
جنہیں اپنے پتر بچانے انہوں نے مردے کوئی نہیں. غازی عدیل تے شہید عدیل دا والد راتی اتنے لنگر شریف جانٹ بیٹھے ہوئے سی میرے سامنے. وہ میری ہر گل تے ہسدا سی. میں آخا تو کیوں ہسدا؟ کہنا جی کی پوچھتے ہو، پتر دے کے جڑی عزت ملیاں میں تو کبھی سوچے بھی کبھی نہیں سکتا. پتر دے کے وہ کہتا میں نے تو محلے چ کوئی نہیں سی جانتا. کوئی کراچی تو وفد آ رہا میرے ہاتھ چومتا ہے، کہتا تو پتر دے پیا حضور دے نام. میں کہا اقبال دس ہوئے عدیل دے پیو نو تو محلے چ کوئی نہیں سی جانتا، پوری دنیا ہاتھ کیوں چومدی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم پہ رہے ہیں. اس واسطے علم الدین 1929 جو حضور بیاہ بھی نہیں کیتا. کہنے جی پتر ہون تو پیچھے یاد رکھ دیں قبراں دے نشان بھی 1929 دے مٹ گئے. علم الدین دی قبراں تے روزانہ سویرے ٹوکرے پھلاں دے کون پا ہوے ترخان دا پتر تے بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ پیر چوم دیون 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی تے لوگاں کیا حضور متھا چومو؟ فرمایا متھا تے رسول اللہ چومیا، جماعت علی شاہ ہن پیر ہی چومیا. ہوے ترخان دا پتر تے پیشانی حضور چومدے دے. ہاں یہ گل یاد رکھنا، جے اج تسی منکرین ختم نبوت نو ووٹ دیتے نا تے قبر وچ آنا رسول اللہ نے. ہاں تے میرے آقا نے پوچھ لیا اوئے او چودھری او ملکہ او وانا او مستریا او دس ہوئے تو پتر تو میرے دین نو نہ دیتے. ہاں تلوار لے کے تو بدر وچ بھی نہ آیا، احد وچ بھی نہ آیا، تو خندق وچ بھی نہ آیا، ایک پرچی میرے دین نو نہ دے سکے. اس دن کو ڈرنا ہے جس دن یار بھی مٹی پا کے آ جان گے. ہاں جی بڑے بڑے یار بھی مٹی پا کے نا اینج کہندے پیچھے کی ہوئے میرا بھی بڑا یار ہے. اینج جناب بک بھر کے چھوڑ دیں قبر ہوتے، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ ہے. جدو یار بھی مٹی پا دیں گے نا منہ تے آنا اتھے رسول اللہ نے کم از کم حضور نال نا پیار کر کے ضرور جانا ہے دنیا تے. میرا حضرت صاحب دا انہاں دا تہاڈا سارا دا مشن ایک ہی ہے کہ جدوں اس تاریخ رات تے حضور فرماندے میں سب تو خوفناک منظر آخرت دی مناظر وچوں حضور فرماندے میں قبر ویکھی ہے. یہ میرے آقا دی زبان تے نکلا. تم سوچ سکتے جو حضور خوفناک فرماتے وہ کتنی ڈاڈی منزل ہے کہ اتنے آنا رسول اللہ نے. اتنی محبت کر کے ضرور جانا کہ جب فرشتے پوچھن لگن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی سر ویندے لگے جناب، نال چکوال بھی ہلے، نال لاہور بھی ہلے، نال تخت لاہور بھی ہلے. ہاں سمجھ آئی؟ تے نال مرزائیاں دے یار بھی ہلن، ہاں نال ٹرمپ دے یار بھی ہلن، نال مودی نو بغیر ویزے تو گھر بلان والے بھی ہلن، نال ممتاز نو پھٹے لان والے بھی ہلن، نال راتوں رات ختم نبوت تے ڈاکا پان والے دی منجیاں الٹیاں ہو جائیں. اینج کر کے نعرہ لانا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جا زور اور لاؤ. ہاں یہ واگا بارڈر تک آواز پہنچی ہے جی، مودی دے کان وچ نہیں پہنچی. مودی دے کان وچ پہنچے تے کھل کے کی ہویا؟ انہوں نے کہا محمود غزنوی دے وارث جاگ پے. اور کی ہویا؟ گھوڑے پھر آئے محمود غزنوی دے، پھر شہاب الدین محمد غوری پھر آیا. اینج انہوں پتہ لگے مودی دے تے مودی دے یاراں نوں بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دیکھو گے تو کون آیا؟ محمد عربی کا نام لینا ہے، علیحدہ آبے کا پھر دین آیا. اور دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا
بھائی بس آیا آیا دین آیا 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 دین آیا نہ شیر آیا نہ پھل آیا نہ تیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ کوئی اور چوڑا آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 بس کرو این پرچی چاہ کے جانا این چپ پتہ لگے ہر منافق نو بس بھائی بس ساری ان کی گلیاں واسطے پرچی دیتی ہاں سڑکاں واسطے دیتی کھمبیاں واسطے دیتی بجلیاں واسطے دیتی اے پرچی حضور کی ختم نبوت کی توجہ بھائی توجہ یارا یہ ماما والے سی نہ جا سکے لیکن پرچی جب تسی لے کے چلو گے تو میرے آقا کتنے خوش ہوں گے کہ میری امت کتنی غیرت مند بن گئی پرچی اینج کر کے دینی لکا کے نہیں دینی انہاں گنڈا گردی اعلانیاں کیتی بچے نو گولیاں مار دتیاں حضور میں راتی کئی بار اٹھ کے نہ رون لگ پوندا کہ انہاں بچے دا کی جرم سی کہ نعرہ لا رہے سن تاجدار ختم نبوت انہاں دا بدلہ اسی اور کچھ نہیں اسی بندے نہیں مارنے ملک کا چور جیسی بنایا اس پرچی ہے جو حضور دے دین نو اعلانیاں دینی ہاں اعلانیاں پرچی دینی منافق مر جان گے لبرل مر جان گے مومن جڑا نا وہ بہت دل نہیں ہوندا ہاں مومن کمینی حرکتاں نہیں کردا ہاں صحابہ تے سب سمندر نو ویکھ کے خاطر وچ نہیں لیا جلو تسی آئے چودھریاں نو ویکھ کے گل میرے جے ایک ویل چیئر ہوتے بندہ بیٹھ کے تیرا کوئی نہیں ڈردا تے تسی چلدے پھردے ڈردے میں نے جب پولیس گھسیٹ کے دوسری منزل تو لے جا رہی سی نا اور میں ہنس رہی سی پولیس والے کہتے مولوی تو ساڈا مذاق کرنا میں کہ میرا تہاڈا مذاق بندا ہی کوئی وہ کہنے لگے پھر تو ہنسدا کیوں میں انہوں نے کہا میں کہ جلو جنہاں نو خوش کرن واسطے تسی مینوں گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں مینوں ویکھ وہ مینوں ویکھ نہیں نہیں دین دی واری آئی ساڑی نہیں آئی ہاں دین دی واری دین انجن کرنا ہاں دین انجن کرنا بالکل اسی فیض آباد کسی کی پاور نہ نہیں بیٹھے رہا دین اپنی پاور نہ بٹھائی ایک قرآن دی نص ہے ان تنصر اللہ ینصر کو پہلی شرط سی ساڑا جانا یہ شرط ہے پہلی تسی نکلو گے ستیا ستیا فرشتے نہیں آندے یہ پکی گل ہے یہ صحابہ میں مدینہ پاک کی کہہ دے دے حضور 8 تلواراں تسی لگانا 1000 بندے نال حضور کھجورا نہیں کھان دیا کوئی نہیں سوچ دا وہ صحیح قدر چلیا میرے آقا نے فرمایا چلیے یہ سات بن معاذ اٹھ کے عرض کی تھی حضور ساڑھے بڑے کچھ دے ہو ہاں چلیے بدر کی طرف عرض کی تھی سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا حسن والنا من شیطا آدھنا من شیطا حضور بندے سی محمد 305 8 تے اور جنہاں نے حضور نے عزت دیتا اتنے عملن جڑے موجود سن نا صرف 305 بندے سن عرض کی تھی حضور بندے سی 305 تلواروں ساڑھے کو 8 2 گھوڑے یا ایک گھوڑا 70 8 لیکن حکم تے دو کیسر کسرنا بھی جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں سبحان اللہ اسی اس دین دی پاور مل گئے فیض آباد کیوں حضور زلزلو در تے رسولہ بھی آنا پہ اس ویلے مدد آ گئی زلزلو جدو بالکل ہلا دیتے گئے نا اسی بالکل ہویا بھائی ہوں جی اسی گئے ایتھے تک مدد آنی بعد بالکل جدو اسی زلزلو ہوگا نا پھر اللہ ان نصر اللہ ہاں ستے ستے مدد کوئی نہ آتی ہاں تسی مرید کے ستے رہو تو جناب سویر اٹھ کے ناصر عباس صاحب نے لوگ پرچیاں پاون نہ ہر بندہ آج کوئی کہے میں انہاں جتانا میں نہ تو ووٹر بھی ہاں تے سپورٹر بھی ہاں اتنے بندے میں انہاں دینے فلانے پولنگ تے میں جناب نے روٹی پہنچانی فلانے پولنگ تے میرا چاچا ماما فلانا بھتیجا بھانجا اس دن انہیں سرٹیفکیٹ دینی پھر گل ہونی یہ نہیں مولی خادم تقریر کر کے چلا گیا تے سویرے نظام مصطفیٰ حضور اس گل تو میرے آقا تے اشارہ فرما دیں مکہ فتح ہو جانا سی 13 سال بڑھ دے مکی 8 سال بڑھ دے مدنی کتنے سال ہو گئے 21 سال بعد حضور کی ظاہری حیات مکہ فتح ہوا
21 سال لگے مکہ فتح ہونے. یہ مت سمجھنا کہ مولوی خادم ایک مرید تقریر کر کے جا رہا تھے سویرے نظام مصطفیٰ آ جانا. نہ یہ نہیں ہونا. ہاں اسلام تو بڑی کدی بدر چ لے جانا, کدی وہ چ لے جانا, کدی خندق چ لے جانا. ہاں کدی پیٹ تے پتھر بنوا کے کہنا مٹی بھی جاؤ نا. ہاں جی صحابہ پتھر بدے ہوئے سن مٹی دے ڈھیر لگ گئے کہ حضور نے فرمایا مٹی بھی جاؤ. کسی صحابی نے بھی نہیں کیا. حضور پہلے خندق کھدوائی نے, روٹی بھی کوئی نہ دیتی, پیٹ کے پتھر بنوا کے مٹی بھی چاہیے. نہ صحابہ مٹی دے ٹوکرے جب چاہے نہ سر تے. پھر بخاری شریف میں موجود ہے اس ویلے بھی نعت پڑھی انہاں کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور دنیا والے گواہ رہے اسی بھوک لگی پتھر بنے پھر مٹی بھی سر تے چاہ کے اج بھی اسی محمد عربی دیو غلام ہاں. جدوں بھی موقع آیا اسی جانا دے دیں. میں گل بچو گل مکانی میں نماز بھی پڑھنی میں گل مکان گیا ہوں بس سارے بڑے ہو گئے. کان بند کر دو. جڑا بندہ کوئی گل کرنا لگا انہوں نے کہا بک بک بند کرو حضور کی بات کر. اصل بادشاہ کان بند کیتے ہوتے نا ہر بندے کی گل نہ سنی ہوتی. صرف یار کی گل سنا ملا نہ لمے پڑھے نہ علما وچ پسا ملا. جدو اصل صرف حضور کی گل کیتی ہوتی کسی کی ضرورت سی کوئی حضور دے ختم نبوت تے ڈاکا ماردا صحابہ تے اشارہ بھی نہیں ہونے دیتا. عروہ بن مسعود میدان حدیبیہ میں اینو نے ہاتھ کیتا حضور کی مبارک داڑھی وال. تسی بھی جانتے ہو اپنے علاقے دی ثقافت کہ بھائی داڑھی نو لوگ ہاتھ لا دے تے آخری ہاتھ دی یار معافی دے دو. عروہ بن مسعود این خوشامد کے طور پہ حضور دی مبارک داڑھی نو ہاتھ لایا میدان حدیبیہ. جان دو جی صلح کریے اینڈ کیتا نہ جنو اے چاچا سی عروہ بن مسعود پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے سن تلوار لے کے. انہاں حضور کو پوچھے بغیر عشق اپنے فیصلے کرنے میں حضور خود چلے رہے. پوچھ کے انگوٹھے نہیں چومے جاندے چلے آ جن انگوٹھے چومن دا فتوی پوچھا انہیں حضور نے کی پیار کی. سبحان اللہ. کیوں جی صحابہ حضور دا پیشاب بھی پی گئے. ہاں جی انہاں تاوی نہیں فتوی پوچھا. حضور دے خون مبارک دیتا دفن کر کے صحابی منہ لا لیا. ہاں ایتھے جلو جنے فتوی پوچھ کے محبت کی تھی جھوٹ مارنے نہ سا محبت کی تھی. ہاں انہیں کی پیار کیتا ہے جڑا 1400 سال تو بعد یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکیا کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں. اچھا تو کی منیا رسول اللہ نے جڑا صحابہ میلاد منایا تو سوچ نہیں نہ سکدا. سمندر میں جا کے گھوڑے سٹ دیتے. ہاں جی کیسر و کسرا کے دروازے تے جا کے گھوڑے بند دیتے. فرمایا نکلو حضور آ گیا نکلو. اے میلاد تو اپنے پنڈ چوں گھروں باہر نہ نکلیا تینوں کی پتہ ہے صحابہ میلاد کیویں منایا. بڑے بڑے سنی گھر بیٹھے رہتے بچے نکے جھنڈے پکڑا کے میلاد شریف بچے نعرے سنی مرے ہونے بڑے بڑے انہاں حضور کو شفاعت نہیں لینی. میں اس گل دی اج تک نہیں سمجھ آئی کہ بڑے بڑے سنی چودھری گھر بیٹھے رہتے بچے جھنڈے پکڑ کے گلیاں نعرے لان حضور آ گئے. یہ مرے ہونے سنی یہ سب تو کیوں عمر بچے پیچھے عمر پھر حضور نال پیارے. تینوں شرم آتی حضور تے جھنڈے چاہندے ہو. تینوں شرم آتی جو پیر تے نعرے لان لگیا. اس وقت تو ڈر جب زبان تیری گنگ ہو جائے تو پھر فرشتے تیرے کو خبر پوچھن تو کہ میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی رسول اللہ بس. اور میں تو بڑا بڑا چودھری سی میں تو نعرہ ہی ساری زندگی نہیں لایا. مطلب لوگ کہتے چودھری بھی نعرہ لا رہے سے. باز آ جاؤ حضور نال پیارے انے واہ. جدوں تک تانوں کسی بے وقوف نہ کیا نا زندگی اے بندہ بے وقوف ہے اس وقت تک حضور نال پیار مکمل نہیں ہونا. صحابہ نو اگلے بے وقوف کہہ دیتا دیسی کو کہ صحابہ کو گلیاں پتھر مارتے سن کھڑے ہوتے. انہاں بے وقوف تاں کیا کہ حضور جب تھوک مبارک چھوڑتے سن تے 1400 دوڑ پاتے سن. حضور ایتھے چھوڑو ایتھے چھوڑو. انہاں کہ یار لبڑی تے ایک نو 1400 کیوں دوڑے. اس واسطے وہ کہتے سن وہ کہتے سن صحابہ بے وقوف. قرآن نے کیا نہیں جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہاں جتے دنیا دی عقل مکدی ہوتے صحابہ دی عقل شروع ہوندی. جب لوگ انہاں نوں بے وقوف کہہ دیتا تے تسی تے میں کہڑے بات دی بولی. ایتھے سنجیدگی دا تعلق ہی کوئی نہیں. ایتھے حضور فرمان گھوڑے سمندر وچ سٹ دیو تے سٹ دیو. ہاں جی ایتھے گل ہی دوسری کوئی نہیں. جیڑا میرے جے ایک مولوی پنڈوں اٹھ کے لاہور جا کے پڑھے اور پھر انچی ٹیپ لے کے جناب مسجد منبر تے بیٹھ جاوے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے. 5 فٹ تو مولویوں کو بدبو آوے. اے علماء اہل سنت مراد میری نہیں. 5 فٹ تو بدبو آوے. وہ مولوی اٹھ کے حضور کے بارے گل کرے
جنہوں نے پیشاب مبارک میں امن پی گئی ہیں سویرے صحابہ نے کیا مائی جی پر سمجھ نہیں لگی کسی حضور کا پیشاب مبارک پی گئی ہو آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو شرب تو معافی ولا اشر بولو یتیم رائحت ہی میں کیا پوچھتے ہو جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا خوشبو کا جواب جن کے پیشاب کی مثل کوئی نہیں مولوی اٹھ کے حضور کی مثل کی بات کہ قوم ساڑی سن لوے کہ فلاں مولوی یہ کہہ رہا تھا نا تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم تیرا مد شخا ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ نبی اللہ مقام کی گلی ہے میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا بسنی اسی نام سے ہر مصیبت کلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے یہ کیوں کھڑے ہوئے میں کیوں آیا میجر صاحب کیوں آئے ہاشمی صاحب قبلہ کیوں آئے اے علماء کیوں آئے تسی کیوں آئے یہ ساری محنت کیوں اڑی تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی اتنا حضور نال پیار کرنا اسی اسے واسطے میدان وچ نکلے لوگ بک بک لکھ واری کرن دیو پیسے لے دیو میں کہ جڑے جڑے پیسے لے منو مطالبات منوا کر عقل بھی کوئی بدل شاہ کھوتا کی جانے جی گلکان کی ہو تو آنو تو سمجھ سے یا لاہوریہ نو تو سمجھانی پہ کیوں جی کھوتے نے ڈیڈے جی پیڑ پوے تو آنو لکھ واری دو بوریاں گلکان دیا کھوا گیا اس دا علاج تے ہوئے نا بھائی کوڑے تیڑے پانی پا کے نڑے پا کے اسا لٹا کے تے منہ وچ پاؤ وہ تو دانے پا کے تے جناب نال تے ٹھوکو تے منہ وچ ہاں جی تے تاں تے ڈھڈ دی پیڑ مکڑی کھوتا کی جانے گلکان گلکان تے بنے واسطے کھوتے واسطے گلکان تھوڑی انہاں نوں کی پتہ پیڑا اور تے پھکیاں لبیک یا رسول اللہ حضور کی بات کریں لبیک یا رسول اللہ حضور کی بات کریں توجہ جی پتہ ہے سارے خلاف تے ساری تاریخ لبیک یا رسول اللہ تے انہاں دے خلاف تے جی او جی اینجے جی تے او اینجے جی تے اینجے جی تے اینجے اصل انہاں نوں ہے گھر گھر دین بڑھ گیا بچے بھی ایڈے ایڈے کہندے لبیک یا رسول اللہ آیا آیا دین آیا بابے بھی یہی کہندے عورتیں بھی یہی کہندے بچے بھی جوان بھی بڈھے بھی کالج بھی وہ کہتے ہیں نا مولوی کی کیتا ہے کیسی کی کرنا ہے یہ دین اپنا اینج بڑائی لے دین تو پھر دین ہے نا دین تو پھر دین ہے اور دین میرے آقا جڑا لے کے آئے حضور نے فرمایا تھا دن بھی دن ہے تے رات بھی یہ تے رات دے تے آنی کوئی نہیں قیامت تک اس دین تے دین تے ہمیں چمکتا ہے دین اس واسطے مور اینج ڈھلے نہ کرتا یار روندے 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 جے تہاڈی میری جان پرچی نہ چھٹ جائے تے اس تو بڑا سستا سودا دسو اپنے ایمان نال کسی دسو صحابہ جان کٹا کے بھی پھر بھی حضور دا حق ادا نہ کیتا ٹکڑے کروا کے بھی حضور دا حق ادا نہ کیتا تے تسی میں پرچی دے کے جو حضور راضی ہو جان تو اس تو بڑی سستا سودا کیڑا ہے میں تو نہ بڑی سچی گل کر رہا ہوں بات کیوں سنا صحابہ حضور دا حق ادا نہیں کر سکتے وہم وائم بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقه امام تقی الدین سبکی فرمایا بھاوے انہیں سمندر میں گھوڑے سٹے بھاوے انہیں دے کیمے ہو گئے بھاوے انہیں سارے رشتے دے دیتے بھاوے انہیں جیڑی بھی قربانی دیتی حضور دی شان اتنی بڑی امام تقی الدین سبکی فرمانے فلم یبلغوا ما هو حقه صحابہ بھی حضور دا حق نہیں ادا کر جب وہ حق ادا نہیں کر سکے تو مولوی قاسم 100 باری درود شریف پڑھنا حضور دا حق ادا ہو جانا تو عمرے تو اپنے واسطے کیتے تو حج اپنے واسطے کیتے دس تو رسول اللہ واسطے کیا کیتا کوٹھیاں تو اپنے واسطے بنائیاں اپنے پتراں واسطے مستقبل سنوارے دین کدھر گیا مسجداں دے سپیکر بھی اتر گئے دین کدھر گیا ہاں مسجداں دے سپیکر اتر گئے تھانے دار آیا تو انہیں کہا جناب یہ ناجائز ہے ترے سپیکر سینما دے بورڈ چکوال چ بھی نہ اترے جیلم چ بھی نہ اترے گجرات بھی نہ اترے گجرانوالے بھی نہ اترے لاہور بھی نہ اترے کراچی بھی نہ اترے ان کی ادیاں دی کڑیاں باہر سینما دے باہر ٹنگیاں ہوئیاں انہاں نہ فحاشی کا کوئی نہ پھیلی تے مسجد اللہ اکبر کہن نال خطواریت پھیل گئی ایک معمولی جرم نہیں ہویا اس جرم دے ساری قضا انج ہونی پرچی حضور دے دین دی بس پرچی جیڑا بھی آوے انہاں کا نکل جائے غدارا نہ تو سڑک بنائی نہ تو بجلی دتی ایک ایمان ہی بچے سی راتوں رات تے بھی حملہ کر حضرت جی 300 بندہ مسلمانوں دا بیٹھے ہوئے سمجھ گئے ایک نو بھی غیرت کوئی نہ آئی
ظفر اللہ جمالی نو آئی اور قیامت تک ظفر اللہ جمالی کا نام عاشقاں وچ لکھیا جانا ہے. ظفر اللہ جمالی میں گل نہیں کرتا، سانو تو لوگ کہتے ہیں بڑے ڈاڈے. ظفر اللہ جمالی نے کیا ساری اسمبلی مر جائے، اور میں بھی آمین کہنا یا اللہ سارے مر جائیں جنہاں نو تیرے نبی دی ختم نبوت سمجھ نہ آئی. یا اللہ سارے مر جائیں، انہاں دیاں نسلاں بھی مر جائیں، اے بدبودار ہون، اے اتنے گندے ہون، انہاں کول ایو جی بدبو آوے اے بدبودار جا رہا کہ پیو نے ختم نبوت تے حملہ ہویا تے چوں نہیں کیتی، اے مامی نے چوں نہیں کیتی. یا اللہ انہاں نسل بھی برباد کر دے. میں بھی آمین کہنا یارا کھوتے بھی حضور دی ختم نبوت نو منن. ایسے تسی مرید کھوتے رکھے ہوئے کہ نہیں؟ تسی اپنی ایمان نہ دسو کھوتے رکھے ہوئے کہ نہیں؟ حضور جس کھوتے تے سوار ہوئے سن نا یا حضرت یعقوب، حضور نے اس کھوتے کو پوچھا فرمایا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہاں کھوتیں دی نسل جو میں ہونا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. حضور نے فرمایا اور عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر باری میں انہوں پات کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار. اجے یہودی دی ملکیت کھوتا آجے تے حضور دی بارگاہ وچ آیا ہی کوئی نہیں. پتہ اس بندے نے کی عرض کی تھی، انہیں کہا حضور وہ یہودی میں کٹتا بھی سی تے بھوکا بھی رکھتا سی، کہنا کھا میرا کھانا تے سواری نہ کرن دیندا، کئی دن میں بھوکا بن کے تے کٹتا سی تے میں انہوں کہا بھاویں کٹ تے بھاویں بھوکا رکھ اتر میری کنڈ تے حضور ہی سوار ہونا. کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کرے میں مسلمان. حضور کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں، کھوتا بھی کٹ کھاندا رہا اپنی کنڈوں تے نہیں سوار ہونے کیا میری کنڈوں تے میری. حضور نے فرمایا اچھا تو یہ لمبی تفصیل میں دسی ہن میں دس تیری نسل اگے چلنی کہ نہیں. واہ حضرت یعفور تینوں لکھاں سلام. اسمبلی بیٹھا کیڑے کھوتے سن جنہاں نوں حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. کیوں جی کھوتا نہ بھولیا حضور، کھوتے کو کلیریکل غلطی نہیں ہوئی، کھوتے کو کلیریکل غلطی نہیں ہوئی. چلو ایک باری بول کے بھائی گا جے پاگا چلو ایک باری بول کے ہی سوار ہون دیں دے. عرض کی تھی حضور نا 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 ایک باری میرے کو غلطی نہیں ہوئی. میں کہا اسمبلی بیٹھے کیڑے کھوتے تو کیڑے علاقے دا کھوتا سی اسمبلی بیٹھے جڑے ختم نبوت نو بول گئے. حضرت یعفور تے یہودی کے قلعے تے بدے نہیں بولے. گلا کرتے ہیں کہ سانو کی مولوی ایسے باتیں کرتے ایسے باتیں کرتے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے 100 گھر وچ مدینے. توجہ نہیں بس یار کسی دی باری نہیں آئی، دین دی باری آئی. ہاں جی بالکل انج سر چکا کے اسی رہنا. آیا دین آیا، بس تسی دین آیا تے سارے پیسے پورے ہو گئے. ایتھے قومی اسمبلی دے میجر صاحب کھڑے ہوں یا کوئی بھی بندہ کھڑا ہوگا اے جت کے جان قومی اسمبلی وچ اپنی گڈی تو اترن تے موڈے تے ایویں چادر رکھی ہوئے پگڑی مبارک بندی ہوئے اترتے ہی کہون تاجدار ختم ناصر عباس صاحب پنجاب اسمبلی گڈی روک کے کہون آج پہلی باری میں آ رہا حلف اٹھان لاؤ اترتے ہی کہون تاجدار ختم. پھر جدو پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہون سارے مردار بیٹھے ہوں تے ممتاز قادری کے خلاف قرارداد پاس کرنے والے مردار. ہاں جی سارے مردار اتنے بیٹھے ہوں تے کلیاں جا کے کہون تاجدار ختم نبوت. کہون کون آیا؟ میں کہا محمد عربی کا غلام آیا. اور کون آیا؟ یہ بڑا انوکھا کون آیا؟ انہوں نے کہا پترو محمد عربی کا شیر آیا. کرنے سمجھنے ہوتے تسی چودھری تسی اپنے ملک کمان سارے جت کے آؤ. ساری ڈیوٹی جیڑی تسی لائی مسیحی دھاڑو دے اندر آؤ ایسا کی کرتا کوئی تصور ہی نہ برا تیری تصویر کے بعد. میں تو راتی بھی اٹھ کے حدیثہ پڑھنا حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور کے ابرو کیسے تھے، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی ہتھیلیاں کیسی تھی، حضور کی انگلیاں کیسی تھی. پھر میں نے جب رونا آ جانا پھر میں کوئی تصور ہی نہ برا تیری تصویر کے بعد. اسی تو انہوں نے تصویریں ہی ہر ویلے حضور این چلتے سن. سبحان اللہ. حضور جس گلی چ گزر جاندے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی صحابہ سمجھ جاندے سن حضور تو گزر گئے.
اسی تو گل تسی جت کے آؤ میدان میں اسمبلی وچ ایک واری اسی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا ہے اسمبلی دے در و دیوار نو دسنا ہے ایتھے غداری ہوئی اے سپیکر یا صادق چوڑا بیٹھے ہوئے انہوں سمجھ نہ آیا ایسا میں نے غداری ہوئی اتھے ساڑے بچے نعرہ لا دیں تاجدار ختم نبوت ساڑیاں سڑکاں بھی بن گئیاں ساڑا پاکستان بھی ترقی کر گیا پوری دنیا دے پاکستان انج آ جانا ہے ہاں جب حضور نالے میں وفا کی تھی یہ وفا نہ کی تھی انجی پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں عقل کے دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں لاؤ جی اس کھوتے نکال کے کی تھی واہ کھوتے واہ واہ اسمبلی بیٹھے ہو واہ انہوں نے حضور کھوتے نہ بھی تشبیہ نہیں دیتی جا سکتی کھوتے تو ختم نبوت پہلا دیتا ہلکا کتا آ دو کتا چلا ہو جائے ہلکا کتا جڑا نا وہ بھی حضور نہیں بولیا اور کوئی چیز ہی ایسی کوئی نہیں جتنے والے تشبیہ دیتی جائے ہلکا کتا ایک بندے کافر دے پیچھے لگ گیا انہیں چھان دریا وچ مار دی تواڈے کول تے دریا ہے کوئی نہیں اے نالے ہی ہیں جدوں نال ساون آندا تائیں ہی وگدے انہیں دریائے راوی چھان مار دیتی چناب وچ مار دیتی ڈوبکی لائی رکھی انہیں سمجھا جھلا کتا نس کے ہونا کنارے کھڑ گئے انہیں سر باہر کٹیا ینتظر ہو گیا کہ تو جھلا کتا انتظار کر انہیں کہا لو جی اس جھلے کتے کو میں نے بچا کون سکتا فقال ذمہ ہو اور کافر سر کاٹ کر جھلے کتے نوں جڑا کنارے تے کھڑا انہوں کہنے لگا انی فی ذمت محمد انہیں کہا تو میں نے نہیں نہ چھڑنا لڑنا ہی کہ میں حضور دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی جب جھلے کتے نے حضور کا نام سنیا نا تو کتا ہے جو مڑیا یادو مغلل قلب یادو کتا مڑیا تے انے واہ توڑ پیا انہیں کہا جھلنا ضرور آئے انہوں تو میں بھی جانتا جناب رسول اللہ کیوں جی اور انہوں میں کس کا اللہ تشبیہ دے وہاں کھوتا بھی نہ حضور نے بولیا جھلا کتا بھی نہ بولیا درخت بھی نہ بولے پانی بھی نہ بولے اور پہاڑ بھی حضور نے ویکھ کے انجن ہوئے دسو انہوں کس طرح تشبیہ دیتی جائے جڑے محمد عربی نے ختم نبوت نو بول گئے لاؤ جی آخری کل میری گفتگو بھی ختم حضرت یافور کو حضور پوچھا فرمایا تیری نسل چلنی ہے نہیں اتنی لمبی میں تقریر سنائی اپنی عرض کی تھی حضور میں دسیا تھا کہ قیامت تک آپ کی امت نو پتہ لگے بھی کھوتے اتنے غیرت مندن جنہ کلمہ پڑھا انہوں نے پتہ ہے اس گدے نے کی عرض کی تھی حضرت یافور نے حضور دی تشریف لے جانے تو بعد انہیں خوہ چھال مار دیتی سی بنا کہ نہ رسول اللہ ویکھنے اسے زندگی نو کی کرنا ہاں گدے مبارک نے بھی اپنے آپ نو خوہ وچ سٹ دیتا سی توجہ اونٹنی مبارک بھی روندیا حضور دے دروازے تے لمبی پے گئی سی قصوا حضور نے جدوں تشریف لے گئے تو انہیں بھی سر لمبا رکھ کے حضور دے دروازے تے رون لگ پئی سی انہوں کو پتہ سی بہرحال اے تے نہ کوئی سمجھے تے کھوتا حضور نے فرمایا اچھا تو دس ہن تیری نسل چلنی ہے لو جی مرید والے اس گل یاد رکھنی پکی جیڑا ووٹ منگنا ہے انہوں کہ تو کھوتا بھی نہیں بندا ووٹ تے اسی مسلماناں نو دینے اللہ تے حضور دی ختم نبوت نو منن والے نو دینے میرے آقا نے قطع کی عرض کی تھی حضور تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں میری نسل چلنی رہے گا یوں ہی ان کا انہاں دا ہی چرچا رہنا تے ووٹ انہاں کھڑے ہو ووٹ تسی انہاں نو دینا ہاتھ نہیں کھڑے کرنا نہ ہاتھ نہیں کھڑے میں آج تک ہاتھ نہیں کھڑے کر آج بالکل یہ تو دل دے سوچے ہوندے اچھا تو پھر یہ نا جب حضور کی بات ہو گئی تو غازی مرید کی بھی سارے غازی بھی ہو گئی ہاں انہیں جانا انہیں مانا لکھا مرید بھی اس خاک ہوتے قربان لکھا مولی خاتم بھی اس خاک ہوتے قربان لکھا شیخ الحدیث بھی اس خاک ہوتے قربان لکھا دنیا ساری دنیا کی عزت اس خاک ہوتے قربان جتنے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا میرا یہ معیار ہے محبت رسول وہ خاک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے جہاں حضور نے پیشاب فرمایا بات ختم ہے لاؤ جی انہوں نے ووٹ دینے انہوں نے ووٹ دینا بالکل نچ کے دینا اینج کر کے نہیں دینا نچ کے دینا اگلے نو پتہ چلے حضور کی امت اب جاگ پڑی ٹھیک ہے ہن میں لبیک تے ایک نعرہ لانا ہے تسی یا رسول اللہ کہنا تے نعرہ ہن فیض آباد چوک والا تے لگ نہیں سکدا کیوں کوتھوں دی گل وچ اور سی لبیک تمام